تاجروں کی مرکزی تنظیم ہے جس کا بنیادی مقصد تاجروں کو درپیش مسائل اور ان کا حل ضلعی یا تحصیل سطح پر انتظامیہ کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ چونکہ اس جدوجہد میں آل ٹریڈ فیڈریشن نے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کیا اور تاجروں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد کے شہری بھی ہیں، تو اپنے ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے بھی تاجروں کی طرف سے سہولیات اور ان کے لیے ریلیف کا ہمیشہ بندوبست کیا ہے۔ آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ نصیر خان جدون جو یونائٹڈ ٹریڈ فیڈریشن کے صدر ہیں، تاجروں کے مسائل کے لیے ہم نے آپس میں گفت و شنید کی، تو میں نے نصیر خان جدون صاحب کو یہ دعوت دی کہ موجودہ رات میں جس طرح تاجروں کی تقسیم کا عمل جاری ہے، ہمارے کچھ دوست، ہمارے بھائی، ہمارے تاجر بھائی جو راتوں رات تنظیمیں بنا رہے ہیں، ان تنظیموں کی وجہ سے تاجر تقسیم بھی ہوئے ہیں اور تاجروں کے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے، تاجروں کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے اور تاجروں کے مسائل حل کرنے میں بھی ہم ایک ڈائریکشن اور ایک لائن پہ نہیں چل سکتے، جس کے پیش نظر میں نے نصیر خان جدون صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ان کے رفقا، ان کی باڈی ہے، ہم لوگ ان کے پاس گئے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، چونکہ نصیر خان جدون ایک متحرک اور ایک توانا آواز ہے ہمارے اس معاشرے میں، اور خصوصاً ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے جہاں بھی ان کے حقوق کی بات آئی ہے تو نصیر خان جدون نے بڑی ببانگ دور الفاظ میں ایبٹ آباد کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی ہے۔ تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آئیں ہم مل جل کے ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے اور ایبٹ آباد کے تاجروں کے لیے کوئی کوششیں کریں، کوئی آواز بلند کریں اور تاجروں کے اور عوام کے حقوق کے لیے اور تاجروں کی عزت نفس کے لیے کوئی کام کریں، کوئی اپنا کردار ادا کریں، کوئی حصہ ڈالیں۔ تو اس میں انتہائی مشکور ہوں نصیر خان جدون صاحب کا کہ انہوں نے میری اس تجویز، میری اس ریکویسٹ پہ، میری اس درخواست پہ عمل کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ چلنے کا تہیہ کیا ہے، جس کے لیے ہم لوگ آج آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو میں نصیر خان جدون صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات پیدا کریں۔ خان نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے بھی سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پریس کلب ایبٹ آباد کا بھی اس شہر کے اندر مسائل کے حوالے سے اگر جو کردار پریس کلب ایبٹ آباد اور یونین آف جرنلسٹ نے ادا کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دے کے کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ اس شہر کی ترقی کے لیے، یکجہتی کے لیے، امن کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو آج ہماری جو یہ ہمارے پاس آئی ان کے ساتھ جو بات ہوئی، تو میں مختصر بات کروں گا، اس میں یہ ہے کہ آج ہم یونائٹڈ ٹریڈ فیڈریشن کو آرٹ ٹریڈ فیڈریشن میں ضم کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری سے یہ بات کلیئر ہوئی ہے کہ آرٹ ٹریڈ فیڈریشن اس کا نام رہے گا، آگے
جو گروپ کا نام ہے وہ ہمارا اتفاق رائے سے ہو گیا ہے کہ کیونکہ گروپ کے حساب سے اس کا ایک نیگیٹو اثر جاتا تھا. ہمارے کل کی رہبر علی اصغر خان جدون صاحب تھے، کیونکہ آرٹ ٹریڈ فیڈریشن کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور آج بھی وہ اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں سابقہ وہی ہمارے رہبر ہیں. ہم ان کی ہی قیادت میں، ان کی دی ہوئی لائن پہ، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس دور میں وہ تھے تو اعتماد کے شہر کے تاجروں کی عزت تھی، پھر ہم نے یونائٹڈ ٹریڈ فیڈریشن بنائی، آرٹ ٹریڈ فیڈریشن بنی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہ بالکل کلیئر کیا ہے کہ آج کے بعد ہم یکجان ہیں. اور میں اس موقع پہ یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ نصیر خان جدون سرپرستی تو کرے گا لیکن آرٹ ٹریڈ فیڈریشن کے کسی صدر یا جنرل سیکرٹری کے عہدے کا امیدوار نہیں ہوگا. یہ کلیئر کٹ میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں. لیکن اعتبار کے تاجروں کے ساتھ، آپ ان کی عزت نفس کے ساتھ، ان کی جو تذلیل ہو رہی ہے ان کے ساتھ ایسا ہے کہ تاجروں کا صدر فادر آف سٹی ہوتا ہے. اگر فادر آف سٹی اٹھ کے چھوٹے چھوٹے انتظامی افسران کے پاس چلا جائے اور دن کو اور تصویریں ہوں، رات کو اور تصویریں ہوں، تو اس سے تاجروں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. فیڈریشن کو فعال کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر ان دوستوں میرے نے کہا جی کے بجائے اس کے ایک اور گروپ کو ہم فعال کر رہے ہیں، ہم مل کے آگے چلتے ہیں. تو وہ چیز ہم نے بالکل ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے. ہم انشاءاللہ آج کے بعد آرٹ ٹریڈ فیڈریشن کا حصہ ہیں. اور میں اس موقع پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، جو دوسرے ساتھی ہیں، مختلف تنظیمیں اس وقت بنی ہوئی ہیں، ہم یہاں سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بھی انشاءاللہ جائیں گے. ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اعتماد کا تاجر منظم ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، جمہوری انداز میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے. یہاں پہ شہر کے اندر جو بازاروں کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، آپ بلیو کریں کہ میں اس دن لینک روڈ کے معاملے میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا اور ٹی ایم او صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ شہر کے یہ مسائل ہیں. انہوں نے کہا یار ہم مسائل کیا حل کریں کہ ایک بازار میں سے 6 صدر نکل آتے ہیں، اب ہم کس کی بات سنیں. تو آپ یقین جانیں کہ مجھے بڑی وہاں پہ شرمندگی ہوئی اس بات کی اور اس پہ افسوس بھی ہوا. تو ہم انشاءاللہ جو ہمارا دوسرا گروپ ہے آرٹ ٹریڈ فیڈریشن کا ہے یا سٹی تاجر اتحاد ہے یا جتنے بھی گروپس ہیں، بزنس کونسل ہے، انشاءاللہ میرے اپنے دوستوں سے امیر خان صاحب بھی ہیں، لیاقت صاحب، سارے جتنے سینئر ساتھی ہیں، ہماری کوشش یہ بھرپور ہوگی کہ ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں تاکہ تاجروں کو ایک ایسی قیادت دی جائے جو واقعی قیادت ہو. دیکھیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ اگر کوئی افسر آئے تو ہم جو ہے وہ ٹول پلازے پہ لے کے چلے جائیں، ہار لے کے چلے جائیں، یا کوئی افسر آئے تو ہم اس کے گھر پہ. ہم نے تو اپنے دور میں یہ کام کبھی بھی نہیں کیا. ہم برابری کی سطح پہ تعلقات ضرور رکھنے کے قائل ہیں، مگر تاجروں کے صدر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ تاجروں کا صدر اور انتظامیہ یہ ہمیشہ آپس میں الگ الگ رہے ہیں. اگر تاجروں کے صدور جو ہیں وہ ان کے گھر پہ کھانا بھی بھیج دیں، گوشت بھی بھیج دیں، دودھ بھی بھیج دیں، گھی بھی بھیج دیں، تو پھر وہ تاجروں کے صدر نہ ہوئے. اور دوسری بات میں آج یہ کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کے اندر تاجروں کے حقوق کے دعوے داروں نے، ہم بھی کافی عرصے سے 33 سال سے شہر میں ہیں، کوئی بندہ انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے شہر کے اندر کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہو. ہم تو اتنا تک سوچتے ہیں، میرا کیس خدا کی قسم چل رہا ہے. جو میرا تحصیل ناظم سیف اللہ خان جدون تھے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کا کیس میں حل کر دیتا ہوں. یہ میری جو عدالتیں ہیں یہ میری کنٹین تھی. میں نے کہا جی یہ میں نہیں کرانا چاہتا، اگر میں کورٹ سے جیت گیا تو بہت کرتا ہوں، نہ جیتا تو اللہ کے والے. تو یہ ہم اس ٹھیکیداری نظام کے خلاف ہیں. اور دوسرا، تاجروں کی قیادت کے نام پہ اگر کوئی اس شہر میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ قبضہ گروپ بنے گا تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں سے اب نکال دے کہ کسی تاجر کے ساتھ ہم اس کو زیادتی کرنے دیں گے. کبھی بھی کسی بھی صورت میں انشاءاللہ ہم تاجروں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ان کا مشکور ہوں. ہم انشاءاللہ پھر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم کلندر آباد سے لے کر اپنا جو نیچے میرا ہے، میرے تک آج جو ہم نے یہ لوگ جمع کیے، یہ صرف ہمارا فیصلہ ہوا کہ 7-7 افراد جو ہے کابینہ کے لے کے آنے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی جنرل باڈی کا اجلاس کرائیں گے. ہماری جتنی بھی یونین ہوں گی وہ ساری کی ساری آرٹ ٹریڈ میں ضم ہو جائیں گی. ایک ہی لسٹ ہماری ہوگی اور ہم دوسرے بھائیوں کے پاس بھی جائیں گے کہ آئیے مل کے شہر کے تاجروں کی جو ہے
وہ خدمت کریں بجائے اس کے کہ اپنے اپنے کاروباروں کو تحفظ دیں، اپنے اپنے غلط کاموں کو تحفظ دیں. اس سے بہتر جو ہے کہ پھر ہمیں یہ صداقتیں نہیں کرنی چاہیے گی. تاجر خواہ حق پہ ہے یا غلط ہے، ہمیں پہلے اس کی بات سننی پڑے گی اور پھر اس کے بعد اس کا حل کرنا پڑے گا. آپ بے شک پریس کے ساتھی ہیں، اگر کسی صحافی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو پہلے تو اپنے صحافی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، بعد میں پتہ دیکھتا ہے کہ اس کی غلطی ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ اور انتظامیہ کو بھی یہ کلیئر پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں سے یہ بات نکال لیں کہ آپ کے گلے میں آپ کا بائیں افسران بالا کو ہاتھ ڈالنے والا ہوگا. ہاں ہماری عزت کریں گے تو عزت دیں گے، اگر عزت نہیں کریں گے تاجروں کی تو پھر ہم سے عزت کی توقع کوئی بھی نہ رکھے، کیونکہ ہمارے ٹیکسوں میں پلنے والے لوگ جو ہیں وہ تاجروں کے اوپر ڈاکہ زنی، ان کے اوپر بدماشی، ان کے ساتھ پچھلے دنوں جو آپ نے واقعات دیکھے ہیں یہ انشاءاللہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو میں بہت بہت مشکور ہوں ثاقب خان جدون کا، ان کی پوری کابینہ کا، خالد بھائی ہیں، امیر خان صاحب ہیں، باقی ان کے جتنے دوست ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے آج تاجروں کے لیے یہ قدم جو اٹھایا ہے، اور امید ہے کہ ہم دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایک کمیٹی انشاءاللہ ہم نے تشکیل دے دی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے، ان کو بھی اس بات پہ قائل کریں گے کہ ایک ہمارا دستور ہونا چاہیے وہ جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ 2 4 4 10 10 افراد کی جو یونین بنا کے تو پھر تو وہ اس کا وہ کتنی رہتی. تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اگر 1 کوڈ 1 شام نہ ہوا تو متناسب رمندگی کا انتظام ہے. اس کے تحت ہم تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہماری طرف سے، میری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ نصیر خان، تو میں نے ان کو کہا کہ نہ میں صدارت کا امیدوار ہوں نہ میں جنرل سیکرٹری کا ہوں. ہاں شہر کے تاجر میری بنیاد ہے، میری سیاست شہر کے تاجروں سے آٹو موبائل سے شروع ہوئی ہے. ان کے اوپر جب یہ حالات آتے ہیں تو میرا دل اندر سے جو ہے وہ روتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس الائنس کا جو ہے باقاعدہ آج اعلان کیا اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ضم ہو گئے ہیں.